وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد إن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثنا، حمد کبریائی بڑائی اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے، درود و سلام امام کائنات، امام المرسلین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ حضرات دی وقار، گزشتہ گفتگو سے پیوستہ رکھ کر سورہ نور کی 55 نمبر آیت آپ کے سامنے تلاوت کی سعادت حاصل کی ہے۔ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تم سے وعدہ کیا ہے ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے، وعدہ یہ کیا ہے کہ وہ انہیں زمین میں ضرور جانشین بنائے گا، جس طرح ان سے پہلے لوگوں کو جانشین بنایا تھا، حکومت دی تھی، اور ان کے لیے اس دین کو ضرور اقتدار دے گا جس کے لیے انہیں پسند کیا ہے، اور ہر صورت ان کے خوف کو امن میں بدل دے گا، لیکن شرط یہ ہے وہ میری عبادت کریں گے اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ اور یاد رکھنا، اس کے بعد جو بھی انکار کرے گا وہی لوگ فاسق ہوں گے۔ حضرات دی وقار، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مطہرہ کے بعد خلیفۃ الرسول ہونے کا اعزاز جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوا، اور آپ وہ پہلے خلیفہ راشد ہیں جنہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نائب ہونے کے ساتھ ساتھ، آپ کی نیابت کا شرف ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کو خلافت بھی ملی، حکومت بھی ملی، اقتدار ملا۔ تقریباً 2.25 سال آپ اپنے اس عہدے پر متمکن رہے،
اور جمادی الثانی 13 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی۔ اس کے بعد جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے ہیں، اور مسلمانوں کے لیے امیر المومنین کا ٹائٹل سب سے پہلے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے استعمال ہوا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ 26 ذی الحج 23 ہجری تک اپنی صحت کے ساتھ خلافت پہ متمکن رہے۔ 26 ذی الحج 23 ہجری کو فجر کی نماز کے وقت آپ کے اوپر حملہ کیا گیا ہے، اور یکم محرم 24 ہجری کو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو جاتی ہے۔ یکم محرم 24 سے لے کر 18 ذی الحج 35 ہجری تک جناب سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنتے ہیں، اور آپ خلفائے راشدین میں سے سب سے زیادہ خلافت کا ڈیوریشن اور دورانیہ گزارنے والے واحد شخص ہیں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ، جن کی خلافت کا دورانیہ تقریباً 12 سال ہے۔ اور پھر اس کے بعد جناب سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنتے ہیں، اور 21 رمضان 40 ہجری تک سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت رہتی ہے۔ یہ جو آیت کریمہ آپ نے سورہ نور کی سنی ہے، یہ خلفائے راشدین کی خلافت کی واضح دلیل ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو خلافت اور حکومت عطا فرمائی، انہیں اقتدار عطا فرمایا، اور انہوں نے اعلیٰ کلمت اللہ کی خاطر اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، اللہ کے دین کا پرچار کرنے کے لیے، اور اس دین کے جھنڈے کو بلند رکھنے کے لیے جہاں جہاں پر مالی ضرورت پیش آئی مال بھی خرچہ، افرادی قوت کی ضرورت پیش آئی افرادی قوت بھی صرف کی، اور حتیٰ کہ ان چاروں خلفاء نے جہاں جہاں پہ دین اسلام کے علم کو بلند رکھنے کے لیے اگر علم جہاد کو بلند کرنے کی بھی ضرورت پڑی تو انہوں نے جہاد کرنے سے بھی دریغ نہیں کیا۔ اور یہ اسی جہاد کی برکت تھی کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب دنیا سے گئے ہیں، یہ جانے والا حکمران 22 لاکھ مربع میل کا حاکم ہے، یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہی ساری کی ساری حکومت آگے ورثے میں جانشینی کی صورت میں سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتقل ہوئی۔ اور آپ دیکھیے اللہ رب العالمین نے انہیں خلافت عطا فرمائی، ابو بکر صدیق کو، عمر فاروق کو، عثمان غنی کو، یہ سارے لوگ، اور پھر ان کے بعد علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، ان سب کے زمانے میں دین غالب ہوا، حدود اللہ کا نفاذ ہوا، اور اللہ کے دین کی نصرت اور تائید کی تمام خلفاء نے اپنی بیسٹ آف دیئر ایبلٹی انہوں نے کوشش کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خلافت نبوی، اس کی ترتیب کے حوالے سے جو محدثین حدیث بطور دلیل بھی پیش کرتے ہیں وہ بھی آپ سنیے۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری کی 3695 نمبر حدیث ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ ایک باغ بیر عریس میں وہاں پہ تشریف رکھتے تھے، اور مجھ سے فرمانے لگے کہ ابو موسیٰ یہاں پہ کھڑے ہو جاؤ، پہرا دیتے رہو، اور جو جو شخص آتا جائے جو اجازت مانگے اس کو جنت کی بشارت دیتے جانا۔ سب سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اجازت طلب کی، آپ نے فرمایا اذن لہو وبشرہ بالجنہ، ابو موسیٰ اس کو اندر آنے کی اجازت دیجئے اور ساتھ جنت کی بشارت بھی دیجئے۔ ابو بکر صدیق کو جنت کی بشارت مل گئی، پہلا شخص ابھی آیا ہے۔ دوسرا شخص
آنے والا شخص عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اجازت طلب کی، کہنے لگے اذن لہو وبشرہ بالجنہ، اے ابو موسیٰ اس شخص کو بھی اجازت دیجئے اور ساتھ جنت کی بشارت بھی دیجئے۔ عمر فاروق کو بھی جنت کی بشارت مل گئی۔ اور تیسرا شخص، اس نے بھی آنے کی اجازت طلب کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہوئے اور فرمایا اذن لہو وبشرہ بالجنہ علی بلوى ستصيبه، میرے صحابی ابو موسیٰ اشعری اس آنے والے کو بھی جنت کی بشارت دیجئے اور ساتھ ساتھ اس کو یہ بھی بتائیے کہ ایک آزمائش بھی تیرے اوپر آئے گی جس کے اوپر تو صبر کرے گا، اس صبر کے بدلے اللہ تجھے جنت عطا فرمائے گی۔ علی بلوى ستصيبه فإذا عثمان بن عفان، اور جس کو مصیبت کے ساتھ نبرد آزما ہونے پر، مصیبت میں پورا اترنے پر جنت کی بشارت دی گئی ہے، وہ کوئی اور شخص نہیں تھا، وہ داماد رسول سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اور صحابی بیان کرتے ہیں فلما دخل عثمان، کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، غطاہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھٹنے کے اوپر سے جو کپڑا پرے تھا آپ نے گھٹنے کو بھی چھپا لیا۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بشارت ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو مصیبت ان کے اوپر خلافت کے وقت آخری دنوں میں آن پڑی تھی۔ آگے چلیے، سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جامع ترمذی کی حدیث ہے 3705 نمبر، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، فرمایا یا عثمان انہو لعل اللہ یقمصک، کہ اللہ رب العالمین تجھے ایک ایسی قمیص پہنائیں گے، ایسا خلط پہنائیں گے، ایسا لباس پہنائیں گے۔ وہ لباس وہ کوئی عام کپڑے کا لباس اور خلط نہیں ہے، اللہ رب العالمین تجھے حکومت سے سرفراز کریں گے، تجھے خلافت کا خلط عطا فرمائیں گے، تجھے حکومت اور اقتدار دیں گے، لوگ آئیں گے، ظالم اور جابر لوگ بن کے آئیں گے، اور وہاں پہ شورش بپا کرنے والے سازشی لوگ آئیں گے، باغیوں کی بغاوتیں آئیں گی، اور تجھ سے ڈیمانڈ کریں گے کہ آپ اپنی اس خلافت سے دستبردار ہو جائیں۔ فَإِنْ أَرَادُوا عَلَى خَلْعِهِ فَلَا تَخْلَعْهُ لَهُمْ، اگر تجھ سے وہ اس خلعت کو اور اس لباس کو، اس اعزاز کو تجھ سے چھیننا چاہے تو عثمان ان کے ڈیمانڈ پر تو نے کبھی بھی اس کو اتارنا ہرگز نہیں ہے۔ ان کی ڈیمانڈ پر کہ تجھ سے کہیں کہ تم خلافت سے الگ ہو جاؤ، تم سے کہا جائے تم اقتدار سے الگ ہو جاؤ، یہ اللہ رب العالمین کا آپ کے اوپر شرف اور کرم ہوگا جو اللہ نے آپ کو یہ خلق پہنایا ہے۔ اور میرے بھائیوں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، مستدرک حاکم کی 4541 نمبر صحیح حدیث ہے، ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہا ستکون فتنہ، عن قریب آزمائشیں آئیں گی، آزمائشیں آئیں گی، مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹیں گے، وَاخْتِلَافٌ او اختلاف و فتنہ، بسا اوقات صرف اختلاف ہوگا، بسا اوقات اختلافات بھی ہوں گے، فتنے بھی ہوں گے، اور آزمائشوں کی دلدل آپ کے آگے ہوگی۔ قال قلنا یا رسول اللہ فماذا تأمرنا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ایسی کیفیت ہوگی تو آپ ہمیں بتائیے کہ جب اختلاف بھی ہو، فتنے اور آزمائشیں، ان کا اس طرح جس طرح کے تسبیح کے موتی نکلتے جاتے ہیں اس طرح فتنے آتے ہوں گے، تو بتائیے ہم کیا کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علیکم بالامیر واصحابہ، کہ اس وقت
تم نے اپنے امیر، اپنے خلیفہ اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ جڑ کر رہنا ہے، اس کا ساتھ ہرگز نہیں چھوڑنا۔ اور یہ واضح معجزہ اس وقت ہوا جب سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ تھے، حاکم تھے۔ اور میرے بھائیوں اگلی بات سنیے، پانچویں بات، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حدیث سے واضح دلیل فرماتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وَدِدْتُ أَنَّ عِنْدِي بَعْدَ أَصْحَابِي، کہ ایک دن ہم نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی مرض الموت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور سنن ابن ماجہ کی 113 نمبر حدیث ہے، مرض الموت میں تھے۔ ہم نے چاہا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ صحابہ کو آپ سے ملوا دیتے ہیں۔ قلنا یا رسول اللہ، ہم نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، الا ندعو لک ابا بکر، کیا ہم آپ کے لیے، آپ کی کمپنی کے لیے، آپ کی صحبت کے لیے، آپ کے پاس بٹھانے کے لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہ بلا دیں؟ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام خاموش رہے۔ قلنا الا ندعو لک عمر، کیا ہم آپ کے لیے عمر کو نہ بلا دیں؟ آپ پھر خاموش رہے۔ قلنا الا ندعو لک عثمان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہم آپ کے لیے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہ بلا دیں؟ جب آپ کے سامنے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا گیا، قال نعم، کہا بلائیے عثمان کو۔ عثمان کو بلایا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان سے تنہائی میں سرگوشیاں کرنے لگے، باتیں کرتے رہے۔ حدیث میں آتا ہے عثمان کا چہرہ بدلتا رہا، اور راوی قیس کہتے ہیں کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ جس دن ان پر حملہ کیا گیا ہے، کہنے لگے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عاہد الی عہدا وانا صابر علیہ، کہ مجھ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عہد لیا تھا، مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ عثمان تیرے اوپر آزمائش آئے گی، تیرے اوپر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹیں گے، اور تجھ سے طرح طرح کے مطالبات خلافت سے دستبرداری کے کیے جائیں گے، اذیتیں برداشت کر لیجئے گا، تکالیف برداشت کر لیجئے گا، تانا زنوں کے تانوں کے برداشت کر لیجئے گا، لیکن صبر کرتے رہنا، صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا۔ اور یہی وہ وصیت تھی کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت کے آخری ایام میں صحابہ کرام نے ہر لحاظ سے اپنی دفاعی پوزیشن کو بہتر بنانے کے مشورے بھی دیے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عثمان غنی کے پاس آتے ہیں، شام کے گورنر ہیں، آ کے کہتے ہیں عثمان حکم دیجئے، میں شام کی فوج کو آپ کے پاس بھیج دیتا ہوں، آپ ہمارے پاس آ جائیے، دونوں میں سے جو آپشن قبول کرنا چاہتے ہیں کر لیجئے، آپ کی حفاظت ہمارے ذمہ ہوگی۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دونوں بچوں حسن و حسین کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت، آپ کی حفاظت کے لیے مامور کرنے کا کہتے ہیں۔ ساتھ ساتھ یہیں پہ بس نہیں ہے، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اپنے طور پر دفاع کی پیشکش کرتے ہیں، لیکن عثمان کہتے ہیں میں وہ بدقسمت شخص نہیں بننا چاہتا جو اپنی ذات کے دفاع کے لیے مدینۃ الرسول میں خون بہا دے۔ اپنی جان تو دے دی، آزمائش تو جھیل لی، اور اس تکلیف پہ صبر اور استقامت کا پہاڑ بن کر اپنے آپ کو پیش کیا، جو پشین گوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی۔ اور میرے بھائیوں، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے پچھلے جمعے بھی ابتدا میں آپ کے سامنے حدیث کچھ پڑھی تھی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کے حوالے سے، لیکن اس کے تکرار کا وقت نہیں ہے۔ عثمان غنی کی خلافت پر امت مسلمہ کا دیکھیے اجماع کیسا ہے۔
امام اہل السنہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، اور آپ یہ بات ذہن میں رکھیں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بنائی گئی مشاورتی کونسل میں، جس نے خلیفہ کا انتخاب کرنا تھا، جس میں حضرت عبد الرحمن بن عوف بھی تھے، علی بھی تھے، اور حضرت طلحہ و زبیر بھی تھے، صحابی رسول تھے، ان سب نے بالاتفاق حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام پیش کیا، اور ان میں سب سے پہلے جس صحابی نے عثمان غنی کی خلافت کی بیعت کی ہے وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور امام اہل السنہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کتاب السنہ امام خلال نے لکھا ہے کہ ما کان فی القوم اوقد بیعۃ من عثمان کانت باجماعہم، کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد مسلمانوں میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر بیعت کا کوئی اہل تھا ہی نہیں، اور ان کی بیعت مسلمانوں کی اجماعی حیثیت سے ہوئی ہے، کسی نے بھی مخالفت نہیں کی، کسی نے مخالفت نہیں کی۔ اور میرے بھائیوں، جب سب اس بیعت کے حامی ہوں تو قرآن کریم کی آیت کو بھی سنیے، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ مسلمانوں کا یہ اجماع کے حوالے سے بڑی اہم بین دلیل ہے، جو مخالفت کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے واضح ہونے کے بعد، اور مسلمانوں کے مختص کیے گئے راستے کے علاوہ کوئی راستہ تلاش کرتا ہے، اللہ کہتے ہیں نولیہ ما تولی، وہ جس طرح مخالفت کر کے منہ موڑتا ہے پھر ہم اس کا چہرہ ادھر ہی کر دیتے ہیں۔ اس نے مسلمانوں سے بے رخی کی۔ میرے بھائیوں، یہ یاد رکھیے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے ہیں کہ عثمان نے بدر کے 13 اعتراض ہوئے، وقت نہیں ہے، انشاءاللہ جب کبھی نیکسٹ موقع ملے گا اس وقت یہ 13 اعتراض بھی ڈسکس کریں گے۔ عثمان پہ اعتراض ہوا باغیوں کی طرف سے کہ جی آپ نے بدر کی جنگ میں شرکت نہیں کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر آپ کی زوجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تیمارداری کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر آپ وہاں پہ مامور تھے۔ ان کو بھی، اسامہ بن زید کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھہرایا کہ آپ نے جنگ بدر میں شرکت نہیں کرنی، اور آپ نے پھر فرمایا اِنَّ لَكَ أَجْرَ رَجُلٍ مِّمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا وَسَهْمَهُ، عثمان تجھے اس شخص کے برابر ہی ثواب ملے گا جس نے بدر کی جنگ میں حصہ لیا ہے، اس کے برابر تجھے مال بھی ملے گا اور اس کے برابر ثواب بھی ملے گا۔ اعتراض کس بات کا؟ اعتراض میرے بھائیوں کس بات کا؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اعتراض یہ بھی ہے کہ بیعت رضوان میں پیچھے رہ گئے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود حکم دیا کہ عثمان ہماری طرف سے جاؤ جا کے اہل مکہ سے جا کے ہماری طرف سے سفارت کاری کرو۔ اور قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے جب ان کے حوالے سے آیات کریمہ نازل کی، 2 آیات ہیں، لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا۔ اللہ رب العالمین ان لوگوں سے راضی ہوا جنہوں نے آپ کی درخت کے نیچے بیعت کی۔ وہ بیعت کیا تھی؟ ید اللہ فوق ایدیہم فمن نکث فإنما ينکث علی نفسہ ومن اوفى بما عاہد علیہ اللہ فسیؤتیہ اجرا عظیما۔
جو افواہ پھیلی کہ عثمان کو قتل کر دیا گیا ہے، عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے وعدہ لیا کہ اگر عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے اب عثمان کا بدلہ لے کر جائیں گے۔ ید اللہ فوق ایدیہم، یہ میرا ہاتھ ہے، یہ عثمان کا ہاتھ ہے، یہ اوپر رب کی طرف سے تائید و نصرت کا ہاتھ ہے۔ یاد رکھنا، فمن نکث فانما ینکث علی نفسہ ومن اوفی بما عاہد علیہ اللہ، کہ جس شخص نے آج اس عہد کو پورا کیا، بما عاہد علیہ اللہ، عہد کو پورا کیا، فسیؤتیہ اجرا عظیما، اللہ کریم اس کو بہت بڑے اجر سے نوازے گا۔ اور میرے بھائیوں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، انہوں نے ہر لحاظ سے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کے حوالے سے اس کیے گئے عہد کو ہر لحاظ سے نبھانے کی کوشش کی۔ یہ عثمان پہ اعتراض، اور میرے بھائیوں عثمان وہ عثمان ہے کہ جس نے، اگر فتوحات کی بات کریں ایک الگ چیپٹر ہے، دین کی خدمات کے حوالے سے بات کریں ایک الگ چیپٹر ہے، ہر لحاظ سے فتوحات کا الگ باب ہے، دینی خدمات کا الگ باب ہے، اور آپ کی خلافت کے دوران آپ نے جو مسلمانوں کے لیے حربی حوالے سے، جنگی حوالے سے، دفاعی لحاظ سے جو کام دیے وہ ایک الگ باب ہے، کس کو ڈسکس کیا جائے۔ اور آپ کی نرم خوئی اور نرم گوشی کے حوالے سے، اور فیاضانہ اور سخیانہ سخی پن کی طبیعت کے حوالے سے باتیں کی جائیں وہ ایک الگ چیپٹر ہے، اور ہر عنوان ایک تفصیل طلب عنوان ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیفیت ملاحظہ کیجیے۔ مروان بن حکم بیان کرتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں ایک سال نکسیر پھوٹنے کی بیماری عام ہوئی۔ اس سال عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی سخت نکسیر پھوٹی، حج کے لیے نہیں گئے، عثمان غنی بطور خلیفہ حج کے لیے نہیں جا سکے، اور وصیت بھی کر دی کہ میری جو صحت کی کیفیت ہے شاید میں نہ بچوں، اور اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا، اپنی مشاورتی کونسل سے، اور سب کے سامنے اپنا یہ طبی مسئلہ رکھا کہ میری یہ کیفیت ہے صحت کے اعتبار سے، بتائیے کس کو خلیفہ بنائیں۔ پوچھا گیا، کسی نے مشورہ دیا حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنا دیں۔ آپ نے فرمایا، واہ والذی نفسی بیدہ انہ لخیرہم ما علمت وان کان لاحبہم الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ بلا شبہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے زیادہ محبوب تھے، آپ کے سب سے زیادہ پسندیدہ تھے۔ صحیح بخاری کی 3717 نمبر روایت ہے۔ خواہش تھی، لیکن وہ خواہش پایا تکمیل تک نہیں پہنچی۔ خیر، وقت گزرا، باغیوں کا آپ کے اوپر شورش کی کیفیت بڑھتی گئی، اور آپ سے ڈیمانڈ کرتے رہے کہ آپ خلافت سے الگ ہوں، اور آپ کو آپ کی خدمات جلیلہ کو کسی بھی طرح انہوں نے کارگر میں نہیں لے کے آئے، اور اس اعتبار سے تسلیم کرنے پر نہیں آئے۔ حالانکہ وہی عثمان تھے کہ جنہوں نے اپنے محل پر کھڑے ہو کر تقریر کی، باغیوں کو مخاطب کیا کہ یاد کرو یہ وہی عثمان ہے جس کا تم پانی بند کر رہے ہو، کہ جب مدینہ منورہ میں میٹھے پانی کے لیے پینے کا کوئی سامان موجود نہیں تھا، کوئی اہتمام نہیں تھا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص من حفر بئر روما دخلہ الجنہ، جو شخص بئر روما کا اہتمام لوگوں کے لیے کر دے، میں محمد اس کے لیے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ اس وقت بھی یہی عثمان تھا جس نے اپنی جیب سے پیسے خرچ کر کے وہ کنواں مسلمانوں کے لیے بلکہ تمام لوگوں کے لیے وقف کر دیا۔ آج تم میرے لیے اسی پانی کو روک رہے ہو اور مجھے محروم رکھے ہیں۔ اور دوسری بات، آج تم مجھے مسجد نبوی میں نماز پڑھنے سے روک رہے ہو۔ یہ وہی مسجد نبوی ہے جس مسجد نبوی کے حوالے سے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کون شخص ہے
کہ جو اس مسجد نبوی کی جگہ کو خرید کر مسجد میں شامل کرے میں اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ اس وقت بھی یہی عثمان تھا، یہی عثمان جس نے وہ جگہ خرید کر مسجد نبوی میں شامل کروائی تھی۔ آج تم مجھے اسی مسجد نبوی سے روک رہے ہو، مسجد نبوی میں نماز نہیں پڑھنے دینے جا رہے۔ اور میرے بھائیوں یہ یاد رکھیے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بڑا ہی اہم کام جو شاید لوگوں سے صرف نظر رہا، یہ قرآن کریم ہے جس کو آج ہم پڑھتے ہیں، جس قرآن کو آج ہم پڑھتے ہیں۔ شاید مسلمانوں کو علم نہیں ہے کہ اس قرآن کے حوالے سے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا کام تھا، کیا خدمت تھی۔ یہ وہی عثمان ہے کہ جب عراق کی سرحد پر لوگوں کو محسوس کیا حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ لوگ قرآن کریم کی قرات پر اختلاف رکھتے ہوئے ایک دوسرے سے لڑ جھگڑ رہے، اور عین ممکن ہے کہ لوگ تلواریں نکال لیں۔ کس بنا پہ؟ وہ کہتا ہے قرآن تو غلط پڑھتا ہے، وہ کہتا ہے قرآن تو غلط پڑھتا ہے۔ بات یہ تھی کہ قرآن حدیث کے مطابق انزل القرآن علی 7 احرف، 7 لہجات میں نازل کیا گیا تھا، لوگوں کو علم نہیں تھا۔ عثمان غنی نے فوری طور پر حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر قرآن کریم کو ایک سنگل قرات پہ جمع کر کے مسلمانوں کے لیے اتنی بڑی خدمت سر انجام دے دی، آج تک امت اس اختلاف سے محفوظ ہے۔ یہ شاید لوگوں کو علم نہیں ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اتنا بڑا کارنامہ، اور اسی قرآن کو پڑھتے ہوئے، اسی قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا ہے، وہی قرآن پڑھتے ہوئے۔ اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے بھائیوں، عثمان پوچھتے ہیں، ابو امامہ بن سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں عثمان کے پاس گیا، اپنے گھر میں محصور تھے، گھر میں ایک ایسی جگہ تھی، میں وہاں پہ داخل ہوا، بیٹھے، لوگوں کی میں باتیں سن سکتا تھا، باہر سے آوازیں آ رہی تھی۔ عثمان اس جگہ گئے اور ہمارے پاس آئے، اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رنگ متغیر تھا، کہنے لگے انہم لیتواعدوننی بالقتل آنفا، یہ ابھی لوگ مجھے قتل کی دھمکیاں دے رہے۔ یہ کون کہتا ہے؟ یہ ذوالنورین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہا ہے، یہ ذوالنورین عثمان غنی کہہ رہا ہے۔ تو ہم نے کہا یکفیکہم اللہ یا امیر المومنین، اے امیر المومنین، اللہ رب العالمین کی جانب سے آپ کو کافی ہوگا، کیوں قتل کرنا چاہتے ہیں مجھے؟ بات تو یہ ہے، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، لا یحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، کسی مسلمان کا خون حلال نہیں ہے، قتل نہیں کیا جا سکتا جب تک 3 جرائم میں سے کوئی بڑا جرم نہیں کر لیتا۔ کفر بعد اسلام، اسلام کے بعد مرتد ہو جائے، او زنا بعد احصان، اور شادی کے بعد زناکاری کرے، او قتل النفس بغیر نفس، یا کسی کو قتل کرے، 3 کام ہیں۔ فواللہ ما زنیت، اللہ کی قسم میں نے کبھی نہ جاہلیت میں بدکاری کی ہے نہ اسلام میں کی ہے۔ کون ہے جو اس طرح کی گواہی اپنے کردار کے حوالے سے دے سکتا ہے؟ میں نے بدکاری نہ جاہلیت میں کی، نہ اسلام قبول کرنے کے بعد کی، اور ولا احببت ان لی بدینی بدلا، اور نہ میں نے کبھی اپنے لیے اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو اپنے لیے پسند کیا ہے۔ ولا قتلت نفسا، اور نہ ہی میں نے آج تک کسی جان کو قتل کیا ہے۔ فلم یقتلوننی، یہ لوگ میرے قتل پہ کیوں در پہ ہو گئے؟ میرے بھائیوں، یہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ آخری ایام کی باتیں ہیں، اور آخری ایام کی باتوں میں یہ وہ باتیں ہیں جو آپ سن رہے ہیں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس طرح بتایا، باغیوں سے لڑائی سے گریز کیا، اور سارا گریز کرتے ہوئے سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ عثمان غنی نے ایک مرتبہ صبح کے وقت
لوگوں سے باتیں کرتے ہوئے یہ فرمایا تھا، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابا بکر و عمر، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دن دیکھا، ابو بکر کو دیکھا، عمر کو دیکھا، قالوا افطر عندنا اللیل او قالوا انک تفطر عندنا اللیل، کہ آج کی رات، آج افطاری آپ ہمارے ساتھ کریں گے۔ اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہی آخری جو کلام ہے، یہی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ بیان کرتے ہیں، اور اسی روزے کی کیفیت میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے بھائیوں شہید کیا گیا ہے۔ اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حوالے سے آپ ان کے قاتل کا لفظ ملاحظہ فرمائیں، کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے واللہ ما رأیت شیئا قط هو الین من حلقہ، اللہ کی قسم میں نے عثمان کے حلق سے زیادہ کوئی نرم چیز نہیں دیکھی، میں نے اس کا گلا دبایا ہے۔ واللہ لقد خنقتہ، میں نے گلا دبایا، حتی رأیت نفسہ مثل نفس الجان تردد فی جسدہ، مجھے اس کے جسم میں ایسے محسوس ہو رہا تھا جس طرح اس کے جسم میں سانپ دوڑ رہا ہے۔ یہ ان کا قاتل کہہ رہا ہے جس نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا۔ اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے کہ جب اندر داخل ہوا قاتل، ایک قاتل نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر وار کیا، ہاتھ کی انگلیاں کٹی۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ارے ظالم، تو نے آج اس ہاتھ کو کاٹا ہے جو ہاتھ اللہ کے کتاب کی مفصل صورتوں کو جس نے سب سے پہلے کتابت کی تھی۔ قرآن کو لکھنے کا اعزاز، کتابت کرنے کا اعزاز بھی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوا۔ اور یہ مظلوم مدینہ جو خلیفہ ہونے کے باوجود اپنا دفاع بھی نہیں کر رہا، مدینہ الرسول کو خون سے بچا رہا ہے، اور ہر لحاظ سے اللہ کے نبی کے شہر کا تقدس بحال رہے، جس کی کوشش یہ ہے۔ باغیوں نے 18 ذی الحج 35 ہجری کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، اور عثمان نے اس وقت یہ بات کہی تھی کہ اگر آج تم میرے قتل کے در پہ ہو، مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ شاید قیامت تک تم پھر کبھی اکٹھے نماز بھی نہیں پڑھ سکو گے۔ اور وہ شورش، وہ فساد اور دنگا جس کا آغاز اس وقت سے ہے، آج مسلمانوں کی انتشار کی کیفیت کو ملاحظہ فرما لیجئے۔ کسی کا منہ ایک طرف ہے، کسی کا دوسری طرف ہے، کسی کا تیسری طرف ہے، کوئی شخص کسی کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ رب العالمین سے ہمیشہ اپنے اتحاد کے لیے، اتفاق کے لیے، استحکام کے لیے، مملکت خداداد کے لیے، امت مسلمہ کے لیے استحکام کی دعا کیا کریں۔ اللہ کریم ہمارے اندر بھی صحابہ کرام جیسا ایمان پیدا فرمائے، اللہ کریم ہمارے دلوں میں صحابہ کرام جیسی محبت اسلام پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔